السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا استقبال ہے کے پی نیوز کے راہ جنت پروگرام میں۔ مولانا سے شرک اور بدعات کے بارے میں جانیں گے ہم لوگ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرک و بدعت کے تعلق سے اس کے کیا مسائل ہیں، یہ عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک کر لینا۔ اللہ رب العالمین کے 99 نام، نہ صرف 99 نام کے علاوہ بھی اللہ کے اور بہت سارے نام ہیں جس کا ذکر حدیث میں یا قرآن میں نہیں کیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اپنی دعاؤں میں کہ اے پروردگار عالم، جن ناموں کا تو نے ذکر کیا ہے ان ناموں کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں، یا وہ نام جس کا ذکر تو نے نہیں کیا اپنے پاس رکھا ہے۔ تو 99 ناموں کے علاوہ بھی اللہ کے اور بہت سارے نام ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کر لینا، حقیقت میں اسی کا نام شرک ہے۔ سجدہ اللہ کے لیے، قیام اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، لیکن ہم کسی اور کے لیے ہی کام کریں تو یہیں پر گویا اللہ کے ساتھ ہم نے شریک کر لیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین مکہ جو بت پوجا کرتے تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ رب العالمین ہے، اور بہت ساری آیات موجود ہیں۔ ان سے پوچھو کہ بتاؤ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ ان سے پوچھئے کہ باران رحمت کون نازل کرتا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللہ، کہیں گے اللہ۔ لیکن کہا کرتے تھے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے۔ اللہ کے نیک بندوں کے مجسمے ہیں، ان کے فوٹو ہیں، یا ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے۔ ورنہ مشرکین مکہ تو اللہ کو جانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرتے تھے کہ اللہ بھی دیتا ہے اور یہ بھی دیتے ہیں۔ حقیقت میں کلمہ توحید، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ ایسا کلمہ ہے جو حقیقی معنوں میں پڑھا گیا، عمل کیا گیا، یقیناً بندہ جنت میں جائے گا۔ یہ آیت وہ آیت ہے، یہ یعنی کہ اگر اس کا اقرار کرتا ہے تو اس کے لیے جنت ہے، اقرار نہیں کرتا تو اس کے لیے جہنم ہے۔ آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ، رات کا وقت تھا، چاندنی رات تھی، آپ لے کر کے احد کی طرف نکلے۔ احد کے پاس پہنچ کر ابوذر غفاری سے کہا یہ مقام آپ یہاں پر بیٹھ جائیے، جب تک میں نہیں آؤں جب تک یہاں ٹھہریے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے اوٹ کی طرف چلے گئے، لیکن ابوذر غفاری نے سنا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کسی سے بات کر رہے ہیں، آواز آ رہی ہے، لیکن دوسرا کوئی آدمی تو وہاں تھا نہیں۔ کافی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو یہ پڑھتے ہوئے وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ چوری کرے، اگرچہ زنا کرے، اگرچہ چوری کرے، اگرچہ زنا کرے، بار بار آپ پڑھتے بھی آ رہے ہیں۔ ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے، میں نے پوچھا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس سے باتیں کر رہے تھے؟ آواز آ رہی تھی، اور یہ بار بار آپ پڑھ رہے ہیں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ،
تو آپ نے ارشاد فرمایا ابو ذر جبریل امین تشریف لائے تھے اور جبریل امین نے ایک پیغام لائے تھے امت محمدیہ کے لیے کہ اپنی امت کو یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا اللہ اس کو جنت میں لے جائے گا۔ جو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرے گا، بھروسہ اللہ پر رکھے گا، اللہ سے طلب کرے گا، اللہ سے مانگے گا، ہر چیز اس کی اللہ کے لیے ہوگی، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو میں نے جبریل امین سے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، جبریل یہ بتاؤ اگر کلمہ توحید تو پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن زنا بھی کرتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، تو جبریل امین کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ چوری کرے اگرچہ زنا کرے۔ پھر میں نے دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ سوال کر لیا، تیسری مرتبہ، اور تینوں مرتبہ جبریل امین نے یہی کہا اگرچہ وہ چوری کرے اگرچہ وہ زنا کرے جب بھی جائے گا جنت میں جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے اگر اس نے اللہ کے جناب میں اللہ کے حضور میں توبہ کر لیا اللہ اس کو جنت میں لے جائے گا۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ لا الہ الا اللہ کا کہنے والا یقیناً جنت میں جائے گا۔ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک مرد مومن اللہ پر ایمان رکھنے والا، کلمہ توحید کا اقرار کرنے والا، کلمہ شہادت کا اقرار کرنے والا، اگر آسمان و زمین بھر کر کے اگر گناہ لائے گا، آسمان و زمین کو گناہوں سے بھر دیا ہے، لیکن توبہ استغفار کر کے آئے گا تو میں آسمان و زمین بھر کر کے اس کے لیے مغفرت لے کر آؤں گا، اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ شرک اسی کا نام ہے کہ اللہ کی ذات میں اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کر لینا۔ مثلا اگر کوئی اللہ کے ولیوں کے مزاروں پر جاتا ہے اور جا کر کے وہاں براہ راست مانگتا ہے ہمیں بیٹا دے دو، ہمیں بیٹی دے دو، ہمارے حالات صحیح کر دو، یہ کام تو اللہ رب العالمین کا ہے، وہی دیتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے، یہاں اس نے شریک کر لیا، اسی کا نام شرک ہے۔ اور اگر یہ کہا جا کر کے کہ ہماری آوازوں کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے تھے، ہماری یہ آواز کو، ہماری پکار کو اللہ تک پہنچا دیجیے، سفارش کر لیجیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی جا کر قبر کے اوپر ایسا کہتا ہے تو کیا ان کی پکار کو جو قبر میں اللہ کا ولی ہے کیا سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں یا جواب نہیں دیتے؟ آئیے قرآن کے آئینے میں تلاش کرتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں والذین یدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جو غیروں سے مانگتے ہیں یا غیروں کو پکارتے ہیں کہ ہماری پکار سن لیں گے، اموات غیر حیا، میت کی جمع موت کی جمع اموات ہے، مردے، اموات غیر حیا، وہ مردے ہیں دنیا سے جا چکے، غیر حیا زندے بھی نہیں ہیں، وہ اللہ کے پاس جا چکے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، وہ تو اتنا بھی نہیں جانتے کہ ہم اپنے قبر سے کب اٹھائے جائیں گے۔ کہیں قرآن حکیم میں کہا گیا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، سورہ الاعراف کے آخر میں یہ آیت آپ کو ملے گی۔ جو لوگ اللہ کے سوا غیروں کو پکارتے ہیں، ہماری بگڑی بنا دیجئے یا ہماری دعا کو اللہ تک پہنچا دیجئے، فادعوہم فلیستجیبوا لکم، قرآن کہتا ہے ذرا پکار کے دیکھو کیا تم کو جواب ملتا ہے، یعنی تم کو جواب نہیں ملے گا۔ قرآن حکیم میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ،
یعنی اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ کی نگاہ میں وہی سب سے بڑا گمراہ ہے جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتا ہے، غیروں سے مدد مانگتا ہے۔ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، تو قیامت تک اس کو جواب نہیں دے سکتے۔ وہم عن دعائہم غافلون، بلکہ یہ ان کی پکار سے بھی غافل ہیں، انہیں اتنا بھی پتہ نہیں کہ ہمیں پکارنے والا کون ہے۔ اسی کا نام شرک ہے، جو اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں شریک کرتا ہو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو شرک سے محفوظ اور معمول رکھے۔ آمین۔ بدعت کیا ہے؟ بدعت کا ترجمہ ہے نئی چیز۔ دین میں نئی چیز نکال لینا، وہ بھی ثواب سمجھ کر کہ میں یہ کروں گا تو مجھے ثواب ملے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ترکت شیئا، میں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو اللہ سے قریب کرنے والی ہو مگر میں نے سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ اللہ سے قریب کرنے والی چیز، ہر چیز اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ یہ کرو گے تو اللہ سے قریب ہو جاؤ گے، یہ عمل کرو گے تو اللہ سے قریب ہو جاؤ گے۔ پھر آپ نے فرمایا، ما ترکت شیئا، میں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو اللہ سے دور کرنے والی ہو، میں نے سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ یہ چیز تمہارے لیے حلال نہیں، یہ چیز تمہارے لیے جائز نہیں ہے، سب کچھ بیان کر دیا، یعنی حلال بھی بیان کر دیا اور حرام بھی بیان کر دیا ہے۔ کوئی بات اللہ کے پیارے پیغمبر نے چھوڑی نہیں ہے۔ لیکن معاشرے میں، سماج میں کوئی ایسی چیز دین سمجھ کر ہم ایجاد کر لیں، یہ اس میں کیا حرج ہے؟ مثلا ایک مرتبہ صحابہ کا دور تھا، کسی کو چھینک آئی تو چھینک آنے پر کہا الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ غالباً عبداللہ بن عمر سے، عبداللہ بن عباس سے انہوں نے ٹوکا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینک پر تو صرف یہ کہا کہ الحمدللہ پڑھنا چاہیے۔ تو کہا میں نے تو ایک اچھی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے درود بھیجا ہے، تو اچھی چیز ہے۔ کہا یقیناً اچھی چیز ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی کہ چھینک پر صرف الحمدللہ کہو۔ ویسے دن بھر درود شریف پڑھتے رہو، اور درود شریف پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام، بڑا درجہ ہے۔ اگر کوئی ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور درود شریف پڑھنے والا کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں اللہ کے پیارے پیغمبر اس کے لیے سفارش کریں گے۔ بات درود شریف کی آئی تو یہ بھی بیان کرتا چلوں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی صبح میں 10 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اور شام کو بھی 10 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، میں حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں اس کے لیے سفارش کروں گا۔ تو درود شریف کی بڑی فضیلت، لیکن عبداللہ بن عباس نے یہ، عبداللہ بن عمر نے یہ کہا کہ چھینک پر صرف الحمدللہ ہی کہنا ہے، یہ عمل صرف یہیں تک ہے، ہمارے نبی نے صرف اتنا ہی کہا ہے۔ تو کہتے ہیں بدعت ہمارے نبی کی سنتوں میں کوئی بات ایجاد کر لینا۔ مثلا ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے صحابہ شہید ہوئے، انتقال ہوا۔ آپ کی جو بیٹیاں تھیں، آپ کی بیٹیاں بھی انتقال کر گئیں آپ کے زمانے میں، آپ کے دور میں۔ اور پھر کتنے صحابہ ان کا انتقال ہوا، تدفین ہوئی۔ تدفین کے بعد، یعنی دفن کرنے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے،
آپ نے ارشاد فرمایا کہ مرنے والوں کے لیے دعا کرو اللہم ثبتہ علی سوال المنکر والنکیر، یہ دعا آتی ہے اللہم ثبتہ علی سوال المنکر والنکیر، یعنی اے پروردگار عالم ابھی منکر نکیر ان سے سوال کرنے والے ہیں، ان سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، اے اللہ منکر نکیر کے سوال پر اے اللہ ان کو ثابت قدم رکھنا، ان کے لیے دعا کرو اللہ ان کو قبر کے عذاب سے بچا لے، حشر کے عذاب سے بچا لے۔ کتنے صحابہ شہید ہوئے، انتقال کیا، دفن کیے گئے، دفن کرنے کے بعد سارے صحابہ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ 40 قدم جانے کے بعد کبھی آپ کے زمانے میں اذان نہیں دی گئی، صحابہ کا دور آیا، خلفائے راشدین کا دور آیا، 40 قدم جانے کے بعد کبھی کسی نے اذان نہیں دی، تقریباً 100 سال تک صحابہ زندہ رہے، کبھی کسی نے اذان نہیں دی۔ اسی کا نام ہے بدعت۔ ثواب سمجھ کر ہم یہ کہیں کہ اذان تو اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے، اذان اچھی چیز ہے، نماز کے وقت اذان دی جائے اچھی چیز ہے، سنت سے ثابت ہے۔ بچہ پیدا ہو اس کے کان میں اس کے کان کے اندر اذان پڑھی جائے، بائیں کان میں تکبیر پڑھی جائے، ٹھیک ہے، ثابت ہے، گویا اس کے کان میں توحید کی آواز جا رہی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح حی علی الفلاح۔ تمہارے زندگی میں یہ تم پر فرائض آنے والے ہیں، نماز کا پڑھنا، اسلام کی پابندی کرنا، یہ تو حدیثوں سے ثابت ہے، جو جہاں جیسا حکم دیا گیا ہے ویسا ہی کرنا۔ ایک حدیث آپ کو سنا کر ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن مجھ کو حوض کوثر دیا جائے گا۔ کوثر ایک نہر ہے اور اللہ کے نیک بندوں کو وہاں سے پانی ملے گا، بلکہ ایک موقع پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معجزہ بیان فرمایا کسی مقام پر، اس وقت میں نے اپنے حوض کوثر کو اپنی نگاہوں کے سامنے سے دیکھ رہا ہوں۔ حوض کوثر کا معاملہ پیش آنے والا ہے، میں وہاں بیٹھوں گا، اپنے امتیوں کو حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا اپنے ہاتھ سے، دیکھوں گا سامنے سے ایک بڑی جماعت آ رہی ہے اور ان کے ہاتھ، ان کے پیر اور چہرے چمک رہے ہیں۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ امت محمدیہ کے مسلم جو قیامت کے دن ان کو پہچانا جائے گا، اس لیے پہچانا جائے گا کہ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، میں پہچان لوں گا میرے امت کے لوگ، یہ خصوصیت صرف امت محمدیہ کے لیے، ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، ہاتھ بھی، پیر بھی، چہرے بھی۔ میں کہوں گا ان کو میرے پاس آنے دو، میرے پاس آنے دو، یہ میرے امت کے لوگ ہیں، انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، ان کے ہاتھ بھی چمک رہے ہیں، پیر بھی چمک رہے ہیں، سر بھی اور چہرہ بھی چمک رہا ہے۔ اچانک ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، دیوار کھڑی کر دی جائے گی، فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکا لا تدری ما احدث بعدک، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے دنیا سے واپس آنے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین کو، آپ کے طریقے کو بدل دیا تھا، نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی، جو آپ نے نہیں کہا تھا وہ چیز ان لوگوں نے ایجاد کیا تھا۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا میں غصے میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، بخاری مسلم کی روایت ہے، دوری ہو ان کے لیے، دوری ہو ان کے لیے، ان لوگوں نے میرے دین کو بدل دیا تھا، ان کو حوض کوثر کا پانی نہیں ملے گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، میرے اس دین میں اگر کوئی آدمی نئی چیز نکالے گا فہو رد، وہ مردود ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو بدعت کا ترجمہ یہی ہے، مفہوم یہی ہے کہ ہمارے نبی کے زمانے میں جو طریقہ تھا سنتوں پر عمل کرنے کا وہی کرنا چاہیے،
آج ہمارے یہاں اگر کسی کے یہاں یعنی میت ہو گئی ہے تو تیسرے دن تیجا اور 10واں اور 40واں، ہمارے نبی کے زمانے میں یہ نہیں تھا۔ اگر کسی کے یہاں کسی کا انتقال ہوا تو آپ ارشاد فرماتے تھے کہ غم نے ان کو مشغول کر رکھا ہے، جن کے یہاں میت ہوئی ہے ان کے یہاں 3 دن کھانا پہنچاؤ، اور 3 دن کا سوگ ہے گھر والوں کے لیے۔ لیکن تیجا، 40واں اور جو بھی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہاں تک کہ صحابہ سے کوئی تعلق نہیں، یہاں تک کہ چاروں اماموں سے کوئی تعلق نہیں۔ نہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ تھا، نہ امام شافعی کے زمانے میں، نہ امام مالک یا امام محمد بن حنبل کے زمانے میں، بلکہ یہ طریقہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی نہیں تھا۔ بات آئی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی معروف کتابیں ہیں، غنیۃ الطالبین، فتوح الغیب، اس میں لکھتے ہیں اے میرے بیٹے، اے میرے ساتھی، اذا سألت فاسأل اللہ، مانگو تو اللہ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ لیکن آج انہی سے مدد طلب کی جا رہی ہے۔ بہرحال یہ بدعت، اس کو دین میں نیا کام نکال لیا جائے اور ثواب سمجھا جائے۔ بہت ساری بدعتیں ہیں، کن کن بدعتوں کا ذکر کروں گا، وقت اتنی اجازت نہیں دیتا۔ ہم اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم کو شرک سے بھی بچائے اور بدعات سے بھی بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ تھے مولانا یمین صاحب، جنہوں نے ہمیں اسلام کی باریکیوں سے آگاہ کیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں بھی ہم ان سے اور جانکاری لیں گے اور آپ تک ہم یہ باتیں پہنچائیں گے۔ شکریہ۔